مجھ پہ الزام ہے کہ میں مدینے کا بیان بہت کرتا ہوں، اس لیے میں نے یہ بات پوچھ لی۔ تھپا بھی لگا میرے اوپر تو کیا غلام مصطفیٰ کا کہ کئی بار لوگوں نے طنزیہ لہجے میں بھی کہا، محبت کے لہجے میں بھی کہا کہ بھائی شاہد صاحب مدینے کا بڑا تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کی فلائٹ مدینہ جا رہی ہے، اس لیے میں مدینے سے شروع کر رہا ہوں۔ جن شہروں میں پہلے لوگ مکہ جا رہے ہیں میں پہلے مکے کا بیان کرتا ہوں کہ کہاں سے احرام باندھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کاش یہ الزام سارے مسلمانوں پہ۔ ارے میں اکیلا چپ چاپ سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ اچھا آج کل رات میں مجھے کسی نے کہا الزام سب پہ لگ جائے، یہ دعا کرتا ہوں۔ مسجد قباء دنیا کی واحد مسجد، مجھے بڑی محبت ہے اس مسجد سے۔ میں نے رمضان میں جب میں جاتا ہوں تو کم سے کم ایک روزہ افطار یہاں ضرور کرتا ہوں۔ اس کی خوبی اور اس کی خصوصیت کی انتہا ایک لمحے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں۔ آپ اپنے گھر سے عمرے کا ارادہ کرتے ہیں یا ابھی جب آپ جا رہے ہیں حج میں، تب بھی آپ جب عمرے کے لیے جائیں گے، احتیاط کرنا پڑتی ہے، میقات سے پہلے احرام باندھنا پڑتا ہے، تمام گھبراہٹ سی ہوتی ہے کوئی بال نہ ٹوٹ جائے، ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو، مشقت سے مکہ پہنچے، کمرے میں پہنچے، سامان رکھا، کمرہ کتنی دور ہے، بدحواسی کا عالم، گھبرائے ہوئے ہیں، حرم پہنچے، اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو دیکھ کے دعا مانگی، پھر اس کے بعد 7 چکر کا طواف کیا، پھر صحیح کیا۔ ایک محنت اور مشقت کا اچھا خاصا معاملہ ہوتا ہے عمرہ کرنے میں۔ پورا عمرہ مکمل کر لینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، صرف اللہ جانے اور بندہ جانے کہ کس کا عمرہ قبول ہوا اور کس کا نہیں قبول ہوا۔ یہ مسجد قباء کی صفت کیا ہے کہ اس مسجد قباء میں جب آپ جائیں گے 2 رکعت نماز نفل کی آپ نیت کریں گے، نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی قرآن کی سورت ملائیں گے، رکوع میں جائیں گے۔ آپ رکوع میں جائیں گے، آپ کے کندھوں کے فرشتوں میں سیدھے ہاتھ کا فرشتہ مقبول عمرے کا ثواب لکھ لے گا۔ اتنی خوشی کا بات بتا دی، کسی کے چہرے پہ کوئی جنبش نہیں آئی۔ یا تو آپ سوچ میں وہیں پہنچ گئے، مجھے دیکھ ہی نہیں رہے، اور اگر دیکھ رہے ہیں تو کچھ تو تاثرات دیجیے، کچھ تو مسکرا دیجیے، ہنس دیجیے، یا سبحان اللہ کہہ دیجیے، ثواب کے حقدار ہو جائیے۔ دیکھیں ہمارے نبی کا نام نامی آئے اور سننے والے اگر اس پہ درود نہ بھیجیں تو بڑی وعید ہے اس میں، وہ بڑا لمبا واقعہ ہو جائے گا جو اللہ کے نبی نے آمین کہہ دیا تھا۔ لہٰذا آپ اس دوران گفتگو جو باتیں ہو رہی ہیں نبی کے نام سے اگر آپ درود پڑھ دیا کریں گے، درود دنیا کی واحد عبادت ہے جس کی مقبولیت کی گارنٹی ہے، باقی کی گارنٹی نہیں لی جا رہی ہے۔ قباء کی 2 رکعت کو چھوڑ دی جائے، گارنٹی اس بات کی ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ کمال کی بات ہے بالکل۔ ارے بھائی ایک وقت میں ایک چیز ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ کیونکہ آپ جب درود پڑھتے ہیں تو فرشتے لگے ہوئے جو آپ کا نام ولدیت کے ساتھ لے کے پہنچتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کے محبوب پہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے درود پڑھا ہے، تو درود پڑھ دیا کیجئے۔ تو مسجد قباء کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لائے ہیں مکہ شریف سے مدینہ منورہ کے لیے، تو الگ الگ بستیاں تھیں۔ اس زمانے میں مدینہ مدینے کے نام سے نہیں تھا، طابہ، طیبہ، یثرب، قباء، یہ نام تھے الگ الگ، اور یہ بستیاں تھیں۔ تو جس طرف سے ہمارے نبی تشریف لا رہے تھے اس طرف سے سب سے پہلے قباء نام کی بستی تھی۔ قباء نام کی بستی میں کلثوم ابن حزم کے مکان میں اللہ کے نبی نے قیام کیا۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، کسی نے لکھا 4 دن قیام کیا، کسی نے لکھا 14 دن قیام کیا۔ 4 دن یا 14 دن کے قیام مکمل ہونے کے بعد جب وہاں سے آپ نے یثرب کی طرف چلنے کا ارادہ کیا، کیونکہ مین تو ڈیسٹینیشن یثرب تھا، وہاں کے لیے حکم تھا اللہ کا، یہ تو سفر کی جگہیں تھی راستے کی۔ تو جب چلنے کا ارادہ کیا تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آگے بڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ادب اور احترام سے ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مکی زندگی میں تو ایسے حالات ہی نہیں تھے جو کوئی مسجد کی تعمیر ہوتی، جماعت سے نماز نہیں ہوتی تھی۔ مکہ شریف میں نمازوں کا فرض حکم ہو جانے کے بعد کوئی اپنے گھر میں چھپ کے پڑھتا تھا، کوئی گھاٹی میں پڑھتا تھا، کوئی غار میں پڑھتا تھا، کوئی پہاڑی پہ چڑھ کے پڑھتا تھا، اس طریقے سے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ تو عمار بن یاسر نے کہا کہ یا رسول اللہ وہاں تو ایسا ماحول ہی نہیں تھا، لیکن اب جب آپ ہجرت فرما کے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ کے قیام کی مسرت میں، آپ کے قیام کی یاد میں یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی جائے۔ ہمارے نبی نے اس خیال کو پسند فرمایا، سامنے ایک پہاڑ سے پتھر لے کے ایسے قبلے کی سمت پتھر رکھا، کیا خوبصورت حد بندی ہوئی پتھروں سے۔ ابھی اس سے جوڑ کے 2 اور پتھروں سے حد بندی ہوئی تھی، وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ ایسے پتھر رکھا اور پتھر رکھنے کے بعد جتنے صحابی اس وقت وہاں موجود تھے آپ نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر آگے آؤ، جو پتھر میں نے رکھا ہے اس کے داہنی طرف تم ایک پتھر رکھو۔
انہوں نے آگے ایک پتھر رکھ دیا تو آپ نے آواز دی خطاب کے بیٹے عمر تم آگے آؤ اور اس پتھر کے برابر میں تم ایک پتھر رکھو. انہوں نے رکھ دیا. پھر آپ نے عثمان نے غریب رضی اللہ عنہ کو آواز دی, انہوں نے آگے پتھر رکھ دیا. مولا کائنات اس وقت تک ہجرت فرما کے تشریف نہیں لائے تھے, لہذا چند اور صحابیوں سے ہمارے نبی نے پتھر رکھوائے اور کچھ پتھر ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدر بادشاہ کو حکم دیا کہ بائیں طرف پتھر رکھو. یوں مسجد قباء کی حد بندی پتھروں سے کی گئی. قرآن پاک میں ذکر آیا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے. اس کی بنیاد پتھروں پہ جو رکھی گئی وہ کیسے رکھی گئی؟ یہ اس طرح سے رکھی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام ارض بعودہ سے مصر کی طرف جب چلے ہیں تو راستے میں وہی آئی تھی کہ راستے میں نماز پڑھنے کے لیے تابوت سکینہ کو جس سمت رکھیے گا اس منہ کر کے نماز پڑھیے گا. تابوت سکینہ لکڑی کا ایک صندوق تھا جس میں بنی اسرائیل کے بزرگوں کی نشانیاں رکھی تھی. تو جس چٹان پہ رکھ کے اس صندوق کو نماز پڑھی گئی تھی, حضرت اسحاق نے وہاں پر پتھروں سے مسجد اقصی کی حد بندی کی تھی. اللہ کے نبی نے حد بندی کی مسجد قباء کی, حضرت اسحاق نے حد بندی کی مسجد اقصی کی. اور اس سے پیچھے چلے جائیے تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے اور سجدے کا حکم دیا ہے, بڑا لمبا واقعہ ہے, سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. تو آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا اللہ رب العزت نے ذہنی اعتبار کا مقابلہ کرایا اور اس ذہنی اعتبار کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کی جیت ہوئی. فرشتوں نے اسی لمحہ 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے نام سے جو اللہ کا گھر ہے اس کا طواف کیا. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند آئی اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم کو لے کے روئے زمین پہ جاؤ اور بیت المعمور کے ٹھیک نیچے کعبۃ اللہ کے نام سے میرے گھر کی تعمیر کرو, تاکہ میرے بندے اگر اپنی کسی گناہ پہ شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیں یا مجھ سے میری محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو میرے گھر کا طواف کریں. تو آدم علیہ السلام نے بھی اس نشاندہی پہ پتھروں سے ہی کعبۃ اللہ کی حد بندی کی تھی. دیواریں نہیں اٹھائی گئی تھی, دیواریں شیش علیہ السلام کے زمانے میں اٹھائی گئی تھی اور پھر طوفان نوح میں وہ دیواریں ڈھہ جانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ سے اس کی تعمیر کی. تو کیا سمجھ میں آیا یہ مسجد قباء کے بارے میں؟ کچھ مزہ آیا آپ کو؟ اب اس میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں. میں نے ایک جگہ کسی بیان میں یہ کہا کہ بھئی جب اتنے بار بار سفر کرنے میں مجھے یہ پتا چلا کہ 2 رکعت نفل پڑھنے پہ ایک عمرے کا ثواب ہے, تو پھر میں دوسرے دن مسجد قباء گیا. اتنا وقت لے کے گیا کہ پوری مسجد قباء کے الگ الگ حصوں میں میں نے 2 رکعت پڑھ کے 100 رکعت نماز پڑھی. بعد میں پتہ چلا کہ ایک صاحب کو ناگوار گزر گئی کہ نیچے شاہجہ صاحب تو یہ بتاتے ہیں کہ مسجد قباء جاؤ تو 100 رکعت پڑھو. قطعی میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں 100 رکعت پڑھنے کے لیے, میں آپ کو 2 رکعت نماز پہ ایک عمرے کا ثواب بتا رہا ہوں. باقی آپ کو سمجھدار ہے, 2 پڑھتے چلے جائیے آپ جانیے, 10 پڑھ کے آئیے تو آپ جانیے. میں نہیں بتا رہا ہوں, میرا کام جو چیز بتانے کا ہے وہ بتا رہا ہوں, فی سبیل اللہ بتا رہا ہوں, اس لیے بے خوف ہو کے بتا رہا ہوں. تو یہ مسجد قباء ہے. مسجد قباء میں مردوں کا سیکشن الگ ہے, لیڈیز کا سیکشن الگ ہے. مرد حضرات جب اندر جائیں گے تو اس طریقے سے کارپیٹ لگا ہوا ہے, ایسے محراب بنی ہے جہاں سے امام کی امامت میں نماز ہوتی ہے. اور اسی کا ایک دوسرا سیکشن پیچھے کی طرف ہے, وضو خانے بھی بنے ہوئے, استنجا خانے بھی بنے ہوئے خواتین کے لیے. وہ لوگ وہاں پر جا کے نماز پڑھ سکتی. ضرور جائیے گا, نماز پڑھیے گا اس میں. مسجد قباء کے بعد ایک اور مسجد وہاں پر آتی ہے, مسجد قبلتین کے نام سے. دنیا کی ایک واحد مسجد ہے. دنیا کی جتنی بھی مساجد ہیں آج موجودہ وقت میں وہ سب خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز ہوتی ہے. یہ مسجد مسجد قبلتین, قبلتین مطلب 2 قبلے والی مسجد. تو 2 قبلے والی مسجد کیسے ہو گئی؟ تو 2 قبلے والی مسجد ایسے ہوگی کہ جب ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تشریف لے گئے, اللہ رب العزت نے قربت خاص میں بلا کے اپنے مطلب حبیب کے حبیب اللہ سے جو باتیں ہوئی تھی اس میں کچھ راز سیدھی باتیں ہوئی تھی. بڑی پیاری اس میں ایک بات یاد آ گئی. ایک مرتبہ مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا کہ عائشہ آج میرا دل بہت کچھ سے کچھ مانگ لو مجھ سے. وہ معصوم تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں مل گئے اور ہمیں کیا چاہیے, اب دنیا میں کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں آج میرا جی چاہ رہا ہے تو کچھ مانگ لو. اچھا آپ لوگ اتنے غور سے سن رہے ہیں, آج گھر جا کے بیگم سے کہیے گا بیگم آج دل خوش ہے, لالا جگل کشور کا پتہ بتائیں گے, دیکھ لیجیے گا وہ نئے ڈیزائن کے کچھ سیٹ آئے ہیں اس میں سے چل کے ایک دلا دیجیے. میاں بیوی کے بیچ کی یہ بات ہے نا, وہاں اللہ کے نبی جو اما عائشہ سے بات کر رہے تھے اس میں ہمارے نبی کا تصور اور امت کی ماں کا تصور نہیں تھا, وہ میاں بیوی کے بیچ کی بات تھی. اللہ کے نبی نے میاں بیوی کی حیثیت سے کہا تھا کہ عائشہ میرا دل خوش ہے کچھ مانگ لو, مگر امت کے لیے ایک نایاب تحفہ یہاں سے نکلنا تھا.
کہا کہ بابا جان یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں بابا جان سے پوچھ لوں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی پوچھ لو. تو جلدی سے نکل کے اپنے گھر گئی حضرت ابوبکر کے پاس. بابا جان آج تو دریائے رحمت جوش میں ہے, آج تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا جو مانگو گی دیں گے, آپ بتائیے کیا مانگیں. وہ بڑے ذہین تھے, اپنے بچپن کے دوست سے اچھی طرح سے واقف تھے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹی بڑا اچھا موقع ہے, تم یہ کہنا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے قربت خاص میں جب اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت کی باتوں میں کوئی ایک راز کی بات بتا دی ہو. اب راز کی بات بتائی تو راز سنا, لیکن جو بات بتائی تھی وہ خدا کی قسم میں مطلب بیان نہیں سکتا کہ میں نے زندگی میں کتنی بار اس کو محسوس کیا ہے. خوشی خوشی وہاں سے واپس آئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ پوچھا یہ کیا یا رسول اللہ پوچھا ہے, تو کیا کہا تمہارے بابا جان نے؟ تو کہا بابا جان نے کہا کہ اللہ کے نبی جب قربت خاص میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت آپ کی اور اللہ کی باتوں میں جو باتیں ہوئی تھی کوئی ایک بات بتا دیجیے وہ کیا باتیں ہوئی تھی. اب کہہ کون رہا ہے بتانے میں, کہہ کون رہا ہے اللہ. کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب آپ کی امت میں اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل توڑ دے گا, اگر کوئی کسی کا دکھا ہوا دل خوش کر دے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج ہوگا. جنت کا مالک کوئی بھی فیصلے لے سکتا ہے, بڑے سے بڑا گناہگار ہو. اللہ پاک کہہ رہے ہیں میرے محبوب آپ کی امت میں کوئی اگر کسی کا, اور یہ جو ٹوٹا ہوا دل جوڑنا یہ فیویکول سے تھوڑی جوڑا جاتا ہے. آج کے دور میں نہ جانے کتنے گھرانے ایسے ہیں جس میں ضعیف خاتون یا ضعیف صاحب کوئی ہیں جو تنہائی کا شکار بیٹھے ہیں, گھر کے اپنے ہی لوگ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں. صبح سلام کر لیا تو صبح دن چلا گیا. وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مل جائے ہمارے پاس کچھ دیر بیٹھ کے جن بچوں کو گودوں میں لے کے کھلایا تھا, آدھا گھنٹہ 15 منٹ بیٹھنا ہے, پوچھ لے بابا کیسے ہو کیا کر رہے ہو, تو آنسو ہو جائیں گے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسے لوگ آپ کو بھی ملتے ہوں گے, مجھے ملتے ہیں. میری زندگی میں بہت سے موقع ایسے آئے کہ جس میں کوئی ایسا پریشان حال ملا جس نے مجھے فون کر لیا, بہت ضعیف ہے, فون کر لیا. یقین جانیے مصروفیت کے بعد بھی پون گھنٹہ 1 گھنٹہ میں لوگوں کی بات صرف اس لیے سنتا ہوں کہ جو آدمی سنا رہا ہے اس کا دل ہلکا ہو رہا ہے, میری جنت پکی ہو رہی ہے. کیونکہ وعدہ کس نے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کیسے ملے گی؟ کیا آپ کو ہمارے آپ کے اعمال پہ ملے گی؟ نہیں, نیت پہ ملے گی, کسی بہانے سے ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پرچی لگائی ہے, اللہ میرے دور کا سب سے بدترین شخص کون ہے, جو سب سے گناہگار ہو, میرے مولا ہمیں دکھا دے جس کے لیے تم نے جہنم کے فیصلے کر دیے ہو. آواز آئی کہ موسیٰ کل صبح تمہارے گھر کے سامنے جو پہلا شخص نکلے گا وہ اس دور کا جہنمی ہے جس کے لیے میں نے جہنم کا فیصلہ کر دیا, اتنا گنہگار ہے. موسیٰ علیہ السلام گھر کے باہر نکل کے کھڑے ہوئے, صبح دیکھا کچھ دیر کے بعد ایک صاحب اپنے کندھوں پہ اپنے بچے کو بیٹھائے ہوئے اطمینان سے چلے آ رہے ہیں. تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے موسیٰ علیہ السلام, یار شکل صورت سے تو نہیں لگ رہا اس آدمی نے کتنے گناہ کیے ہوں گے اور کیسے گناہ کیے ہوں گے, تو اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا. مگر بہرحال اللہ کا فیصلہ تھا, خاموش ہو گئے. 2-3 گھنٹے کا وقت گزرا تو پھر اللہ سے کہنے لگے اللہ اس دور کا جنتی دکھا دے, جس کے لیے تم نے جنت کا فیصلہ کر دیا اسے دکھا دے. تو پھر آواز آئی کہ موسیٰ کچھ دیر کے بعد تمہارے گھر کے سامنے سے جو پہلا شخص نکلے گا وہ اس دور کا جنتی ہے. کھڑے ہو گئے انتظار میں. کچھ دیر کا جب وقت گزرا تو دیکھا وہی شخص جو صبح گیا تھا وہی واپس آ رہا ہے سامنے سے. وہی بھی ہوگا, ہوش ہو جائیں گے. حیران ہونے والی بات ہے, اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے, یہی تو صبح جہنمی تھا, یہی تو اس صبح جنتی ہے. تو ادھر سے آواز آئی کہ ہاں موسیٰ صبح یہ گیا تھا تو واقعی جہنمی تھا. جب تمہاری بستی کو یہ پار کر گیا, آگے نکل گیا, تو تم نے دیکھا اس کے کندھے پہ ایک بچہ بیٹھا تھا. کہا ہاں بچہ بیٹھا. کچھ دور چلنے کے بعد بچے نے بابا سے کہا کہ بابا یہ بستی ختم ہوئے گی تو جنگل آئے گا. تو باپ نے کہا ہاں جنگل آئے گا. اچھا بچوں کی عادت ہوتی کبھی کبھی ایک سوال سے کئی سوال نکال دیتے ہیں. دوسرا بابا جنگل بہت بڑا ہوتا ہے. ہاں بیٹا بہت بڑا ہوتا ہے. اچھا بابا بتاؤ جنگل سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں بیٹا جنگل سے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. اچھا بابا پہاڑوں سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں بیٹا پہاڑوں سے بڑے آسمان ہوتے ہیں. اچھا بیٹا پہاڑوں سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں بیٹا پہاڑوں سے بڑے آسمان ہوتے ہیں. سوچیے آسمان ہوتے ہیں. اس نے پھر پوچھ دیا بابا آسمانوں سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے؟ تب اس کے لہجے میں آواز بدلی. اس نے کہا ہاں بیٹا آسمانوں سے بڑے تمہارے باپ کے گناہ ہیں. آسمانوں سے بڑے تمہارے باپ کے گناہ ہیں. بچے نے پھر پوچھ لیا بابا تمہارے ان گناہوں سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تب آواز آئی کہ ہاں بیٹا تمہارے گناہوں سے بڑا تمہارے رب کا فضل و کرم ہے. نہ جانے کب اس کی رحمتوں کی بارش ہو جائے اور اس بارش میں میرے بھی جانے انجانے کے وہ سارے گناہ معاف ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے صرف اس نیت پہ, اس یقین پہ, اس ارادے پہ اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت کا فیصلہ کر دیا. ہم کیوں نہ امید ہو, ہم تھوڑا سا خالی اپنی نیت کو وہ کر لیں. تھوڑا سا
اپنے دل کو مضبوط کر لیں, تھوڑا سا خالی یہ سوچ لیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس پورے سفر میں دو چیزوں کو باندھ کے رکھیے گا, بالکل مضبوطی سے پکڑے رہیے گا. ایک صبر کرنے والا, ایک شکر ادا کرنے والا. صبر کرنے والا جنت میں جائے گا, شکر ادا کرنے والا جنت میں جائے گا. اور جتنا ممکن ہو سکے, یہ نہیں کہ آپ کے سامنے منقل غذائیں رکھی ہیں کھانے کی تب آپ شکر ادا کر رہے ہیں. اگر سوکھی روٹی مل گئی ہے تو اس پہ شکر ادا کر دیجیے, پھر اس کا اجر دیکھیے. مسجد قبلتین کا میں بتا رہا تھا کہ مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت تھا. مسجد بنو سلمہ کے نام سے یہ مسجد تھی, اور آپ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں سے تشریف لا رہے تھے, تو آپ یہاں پر نماز کا وقت ہوا تو نماز کی نیت کرتے ہیں. تو بیت المقدس کی طرف کیونکہ نمازوں کا تحفہ لے کے جب ہمارے نبی آئے قربت خاص سے, تو نمازوں کا تو تحفہ لے آئے تھے, لیکن کس رخ پانا ہے نہ پوچھا نہ بتایا گیا. تو اس وقت تک اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اعتبار سے لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے, تو اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے, صحابہ کرام بھی پڑھتے رہتے. دوسری رکعت تھی یا تیسری رکعت تھی, اللہ کے نبی کا چہرہ آسمان کی طرف. اب یہاں پر پھر ایک بات روک کے بتاؤں, عمل کثیر کی ممانعت آ چکی تھی مدنی زندگی میں کہ اب نماز کے دوران کوئی گفتگو, کوئی بات نہیں ہونی ہے. مکی زندگی میں جب لوگ نماز پڑھتے تھے تو نماز کی نیت بندھی ہوئی ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے, کسی نے دروازہ نوک کیا تو مصلی سے گئے, دروازہ کھولا اور آ کے وہیں سے نماز پڑھ لی. کسی نے کہا کہ بھائی وہ فلاں چیز کہاں رکھی ہے, تو کسی نے جواب دے دیا کہ فلاں جگہ رکھی ہے, ممانعت نہیں کی. لیکن جب مدینہ ہجرت فرما کے رسول لے آئے تو عمل کثیر کی ممانعت ہوئی ہے کہ اب نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز کے دوران کوئی گفتگو نہیں ہوئے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں پر اتنی بڑی تاکید کی نماز کے بعد گفتگو نہیں, اس کے باوجود ہمارے نبی کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا اور قرآن پاک کی خوبصورت وحی کا نزول ہو گیا. ہجرت کے 17 مہینے کے بعد کا یہ نظارہ تھا, قرآن پاک کی وحی کا نزول ہوا, اور کس بلاغت کے ساتھ, کس خوبصورتی کے ساتھ. اس کے معنی پڑھیے گا جا کے, اس میں کیا معنی نکلتے ہیں کہ اے میرے محبوب, آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا, آپ کے دل کی خواہش ہم نے سمجھ لی. آپ کی یہی خواہش ہے کہ آپ کا قبلہ وہ ہو جو حضرت آدم کا قبلہ تھا, آپ کا قبلہ وہ ہو جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا. اے میرے نبی اپنے رخ کو بدل دیجیے. تو دل تو یہ کہتا ہے کہ اتنی بات سننے کے بعد جلدی جلدی 2 رکعتیں بچی ہوئی پوری کرتے ہیں ہمارے نبی, اور بتا دیتے ہیں کہ بھائی اب اس لمحے کے بعد ایسا ہوگا. نہیں, اللہ کے نبی نے اسی لمحہ اپنے رخ کو ایسے بدل دیا. اب آپ سوچئے کہ یہ دنیا کی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آدمی جو پیدا ہوگا قیامت آئے گی, یہ دنیا کی واحد مسجد ایسی تھی جس میں ایسے اللہ کے نبی نے رخ پھیرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو گئے, مقتدی آگے ہو گئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے جواب پلٹ دیں گے. سلام پھیرا آپ نے نماز مکمل کرنے کے بعد, صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا کہ تازہ وحی کا نزول ہو گیا, اب اس لمحے کے بعد سے مسلمان قیامت تک جو نماز پڑھیں گے وہ کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے. لہذا یہ 2 قبلے والی مسجد ہو گئی, مسجد قبلتین. دکھائیے بھائی, مسجد قبلتین ہو گئی ہے. اب مسجد قبلتین کے بعد دیکھیے اس میں جب آپ اندر جائیں گے نا تو اس طریقے سے انہوں نے اوپر ایک پلیٹ لگا دی ہے, پوری تاریخ جو میں نے آپ کو بتائی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے. کوشش کیجیے کہ جانے سے پہلے, ابھی کچھ تو وقت بچا ہے اور اب تو سب چیزیں موبائل میں اویلیبل ہیں, تھوڑا سا کوشش کیجیے کہ تھوڑا سا قرآن پاک جو ہے اس کو ترجمے سے سمجھ لیجیے, اس سے آپ کو بڑے کام آئے گا. 4تھا پارہ جب آپ شروع کرتی ہیں, آج جا کے گوگل پہ دیکھے گا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کی شروعات ہوتی ہے 4تھے پارے کی. اس کے معنی پڑھیے گا کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت تک بندہ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا. اس وقت کب تک؟ اس وقت تک بندہ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جمع کیے گئے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرے گا. جب تک اپنے لیے جمع کیے گئے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ. ایک جگہ پر قرآن میں ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء, خوشحالی کی زندگی ہو تمہاری یا تنگ دستی کی زندگی ہو, دونوں صورتوں میں تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب اس کی مثال بھی ہے, ایک آدمی نے یہ آیت پڑھی, 1 کروڑ کی اس کی حیثیت تھی, اس نے اسی وقت 1 لاکھ روپے نکالے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. 1 کروڑ کا 1% 1 لاکھ بنتا ہے, اس نے اسی وقت اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک بہت مفلس اور خلاق آدمی کھڑا تھا, اس کی جیب میں 2 روپے تھے, اس نے 2 روپے میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, جو آج کل چلتا ہی نہیں ہے. فقیر بھی نہیں لیتا, اپنے بچے نہیں لیتے 1 روپیہ, دکھتا ہی نہیں, سکہ نہیں دیتا. وہ 1 روپے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے, 2 روپے کل اس کی جیب میں تھے, یعنی اس نے 50% اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. 1 کروڑ والے نے 1% خرچ کیا,
1 करोड़ वाले ने 1% खर्च किया और 2 रुपए वाले ने 50% खर्च कर दिया। क्यों? आपको मालूम हो गया तब। मंजिल नबी युक़रिदुल्लाह, कुरान पाक की एक आयत का नुज़ूल हुआ मदनी जिंदगी में। जब कोई ताजा वही का नुज़ूल होता था तो जो सहाबी वहां मौजूद होते थे, अल्लाह के नबी फौरन उसको इमला करा देते थे। मंजिल नबी युक़रिदुल्लाह, मैंने देखिएगा अल्लाह पाक बंदे से कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है भाई? अल्लाह पाक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कौन है तुम में से जो मुझे कर्ज देगा? अब बताइए, अल्लाह पाक को कर्ज की कौन सी जरूरत? क्या बनवाना है? ताज होटल बनवाना है अल्लाह पाक को? ट्रेनें चलानी है? क्या क्या करना है बताइए? कुछ नहीं। उसके बाद कह रहे तुम में से कौन है जो मुझे कर्ज दे? आपसे कर्ज ले रहे हैं और आप ही के हाथ से किसी मुस्तहिक बंदे को दिलवा रहे हैं, उसकी जरूरत पूरी हो रही है, आपको अजर उसका मिल रहा है। मंजिल नबी युक़रिदुल्लाह, आयत ताजा नुज़ूल हुआ, आपने दोहरा दिया। एक सहाबी को समझ में नहीं आया, अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह बंदे से कर्ज मांग रहा है? साहब ने फरमाया हाँ। खामोश हो गए। 1-2-3 मिनट का वक्त गुजरा होगा, दोबारा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन नहीं हो रहा है बाकी अल्लाह बंदे से कर्ज लेगा। तो आपने कहा कि हाँ भाई अभी 2-3 मिनट गुजर गए, उनसे रहा नहीं गया। ए अल्लाह के नबी, बता अल्लाह के नबी, बता आखिरी बात, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, या रसूलल्लाह कुछ बताइए, यकीन नहीं कर रहा, अल्लाह बंदे से कर्ज ले रहा है। तो आपने फरमाया भाई अभी जिब्राइल आए थे, अभी ताजा वही का नुज़ूल हुआ है, 3 बार पूछ चुके हो, क्या कहना चाहते हो? कहा या रसूलल्लाह कहना कुछ नहीं चाहते, दिल को मुतमईन करना चाहते थे, अपना दस्तक मुबारक आगे कीजिए। अल्लाह के नबी ने हाथ ऐसे किया तो उन्होंने अल्लाह के नबी के हाथ वैसे हाथ रखा और कहने लगे या रसूलल्लाह, मदीने का जो फना खजूरों का बाग है वो मेरा है, 700 पेड़ उस बाग में लगे हुए हैं, उसी बाग के बीच में मेरा घर है जिसमें बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, आमदनी इतनी है उस बाग की वजह से कि बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। लेकिन ईमान यहां पे आया, आप देखिए, कहते हैं या रसूलल्लाह, कहते हैं कि या रसूलल्लाह, जब मेरे कानों में ये जुमले पड़ गए कि अल्लाह कह रहा है बंदे से कि तुम मुझे कर्ज दो, तो क्यों ना मैं रोई जमीन पे पहला शख्स बनूं जो अल्लाह को कर्ज दूं। अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के ये बाग और ये मकान अल्लाह को कर्ज दे रहा हूं, ये बाग और ये मकान अल्लाह को कर्ज दे रहा हूं। ये कह के हाथ छुड़ाया और दौड़े, वहां से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ गए, जो बाग की मेयर थी उसके अंदर पाँव रखा, बाहर से आवाज दी, बच्चों की माँ, बच्चों को लेके बाहर आ जाओ, कुरान की ताजा वही का नुज़ूल हुआ था, अब मैंने ये बाग और ये मकान अल्लाह को कर्ज दे दिया। वो भी बीवी साहबी की बीवी भी साहबिया थी, बच्चों की उंगली पकड़ के बाहर आई, मुस्कुराते हुए शौहर को देखा कि माँ मुबारक हो, आपको बड़े नफे का सौदा किया है आपने। इस दौर में हम लोगों में किसी में हिम्मत है, कोई जिगरा है, तलाक मांग ले, बीवी अगर आप जाके बताती है कि सब कुछ लुटा के चले आए। हम उसी नबी के तो उम्मती है ना, लेकिन चूंकि हम गाफिल हैं, गफलत में है, पता नहीं हमको, इस वजह से हमने पैसे जोड़ लिए, जमा कर लिए, उसके बाद हम सफर पे चल दिए। सफर पे जाने से पहले वहां के आदाब जरूर सीख लीजिए, अभी बहुत वक्त है आपके पास। किताबें आप दुआओं की जरूर रखिए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि दुआ पढ़ी नहीं जाती, दुआ मांगी जाती है। जब आप दुआ से मांग रहे होते हैं अल्लाह से तो आपका लहजा कुछ और होता है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका लहजा कुछ और होता है। ये यहाँ से निकले, ये एक और ज़ियारत के लिए जब आप जाएंगे तो ये एक जगह है ओहद का पहाड़, अभी मैंने इसका जिक्र किया था। ओहद के पहाड़ में ये सामने जो आपको बाउंड्री ऐसे बनी हुई दिख रही है, ये वो जगह है जहां पर 72 सहाबी शहीद हो गए थे। यहाँ पर 72 सहाबी शहीद हुए थे। यहाँ मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता दूं, अल्लाह के वास्ते मेरी बात को वहां पहुंचिएगा तो जरूर ख्याल रखिएगा। ओहद के मैदान में काफी बड़ा खुला हुआ हिस्सा है और बहुत सारी दुकानें भी हैं, बहुत सारे सामान बिक रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम ये मना नहीं कर रहे हैं आपको कि आप वहां खरीदारी ना करें, आपकी मर्जी, आपके पैसे हैं, आपको जो लेना हो खरीदिए। बस जरा सा जहन में इस बात को ताजा रखिएगा कि 63 साल की हमारे नबी की जिंदगी में वाहिद ये ओहद का मैदान जो है, ये वाहिद वो दिन है कि जिसमें जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। ये वो जगह है जहां पर आपके माथे में सर की कड़ियां चुभ गई थी। ये वो जगह है जहां पर सर से खून निकल रहा था तो पांव तक जा रहा था। ये वो जगह है जहां पर अबू आमिर के खोदे हुए गड्ढे में आप गिर गए थे। तलहा इब्ने उबैदुल्लाह एक सहाबी है जो उस गड्ढे में कूदते हैं और अपनी पीठ पे लेकर अल्लाह के नबी को बाहर निकालते हैं। ये वो जगह है जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे शहीद चचा हजरत अमीर हमजा शहीद हुए। और शहीद भी कैसे हुए कि शहीद होने के बाद हिंदा ने कसम खाई थी तो उसने कलेजा चाक करके
के सीना चाट करके कलेजा निकाल के चलाया था। ये वो जगह है जहां पर तारीख इस्लाम का पहला जुमा पढ़ाने वाले मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जब नमाजों का फर्ज हुआ है तो उस वक्त जुमे की नमाज का फर्ज है, जुमे की फर्जियत का हुक्म बाद में आया है, लेकिन उस वक्त मक्के में ऐसे हालात नहीं थे कि जो जुमे की नमाज जमात से हो सकती, लिहाजा ये खबर मदीना भेजी गई और मदीना पहुंचने के बाद इस खबर को मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में असद इब्न ज़ुरारा एक सहाबी हैं जिन्होंने एहतमाम किया था और तारीख का पहला जुमा उनकी इमामत में पढ़ाया गया था और वो भी इसी जगह पर शहीद हुए हैं। उम्मे उमारा एक खातून है, वो देखती है कि अल्लाह के नबी के ऊपर हमला हो रहा है, वो जख्मियों को पानी पिला रही थी, वो तलवार लेकर मैदान जंग में कूदती है, तकरीबन 40 जख्म उनकी पीठ पे आते हैं और शहीद हो जाती है। क्या इस तरीके की बातें सुनने के बाद भी हमारे अंदर हरारत पैदा नहीं होती कि हम वहां पहुंचे तो कम से कम अदब और एहतराम से खड़े हो लें, इस जगह पर खड़े होकर कम से कम फातिहा पढ़ लें, फातिहा पढ़ना आता है तो पढ़ लीजिए, नहीं आता है तो कुछ देर खामोशी से यहाँ पे खड़े होइए, तसव्वुर कीजिए, महसूस कीजिए जंग के बाद का क्या मंजर होगा। जीती हुई जंग को मुसलमान हार गए थे किसी वजह से। अब्दुल्लाह इब्न जुबैरान के तीरंदाज थे, एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्न जुबैरान का नाम है, जबरदस्त तीरंदाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 तीरंदाजों को उनके साथ एक पहाड़ी पे खड़ा कर देते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े रहो, हम नीचे जंग में लड़ाई के दौरान जीत रहे हो या हार रहे हो, दुश्मन को हम मार रहे हो या वो हमें मार रहा हो, जब तक मैं ना कहूं इस पहाड़ी से नीचे ना उतरना। ये बहुत मुकद्दस हदीस इसलिए बता रहा हूं कि आज हम डंके की चोट पे अल्लाह के नबी की नाफरमानी का ऐलान कर रहे हैं, मगर पता नहीं कैसा वो नबी का सदका है कि आज पत्थरों की बारिश नहीं हो रही है, आज आसमान से आग नहीं भेजी जा रही है, आज हमें माफ करने के लिए तौबा का दरवाजा अभी खोल दिया गया। नीचे जंग तकरीबन मुसलमान जीत गए, दुश्मन मुंह फेर के भाग रहा है, ऊपर खड़े हुए सहाबियों ने आपस में कहा कि जंग तो खत्म हो गई, हम चलते हैं नीचे। तो ये कहा गया, एक ने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, दो ने कहा, तीन ने कहा, बड़े मुकद्दस नाम है, बाकी ने कहा कि नहीं भाई जंग तो खत्म हो गई, हम उतर जाएंगे। इतनी सी लम्हों की नाफरमानी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने उस वक्त तो खालिद बिन वलीद ही थे और अबू जहल का बेटा इकरमा 200 सवारों का लश्कर लेके पीछे से आकर मुसलमानों पे हमला करते हैं और यहाँ पर 72 सहाबी शहीद हो जाते हैं। जीती हुई जंग मुसलमान जरा सी नाफरमानी में हार जाते हैं। खातून जन्नत बीबी फातिमा मस्जिद नबी में जब ये खबर सुनती है, बदहवासी के आगे अपने ओहद की तरफ चल रही होती है, रास्ते में पूछती जाती है कोई बताए तो सही, बाबा कैसे है, कहाँ पे है बाबा, कोई ले तो चलो हमें वहां पे। इस पहाड़ के इस जगह की जिस जगह पर आपको दिखाई गई है, इसके बराबर में एक सड़क है जिससे आपकी बस निकलती है। उस सड़क के बराबर में 2 मंजिला 3 मंजिला कुछ मकान बने हुए हैं, उन मकानों के बीच में पतला सा एक रास्ता है, उस रास्ते से अगर आप अंदर जाएं 90% लोग जो जियारत के लिए जाते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं जिस जगह पर ये बाउंड्री बनी है, इस बाउंड्री के पीछे जब आपकी बस चलेगी या टैक्सी चलेगी जिससे भी आप होंगे, इसके पीछे जो रोड है, रोड के बराबर में 3 मंजिला मकान कुछ लाइन से बने हैं, उनके बीच में पतले पतले से रास्ते हैं। उस रास्तों से आप अंदर जाएंगे तो अंदर पहुंचने के बाद वहां पर आपको ओहद के पहाड़ का वो नजारा मिलेगा। ये जो आपको गार दिख रही है, जो आपको एक लाइन ऐसी दिख रही है सफेद सफेद सी, ये लोग जा रहे हैं वहां पे, ये वो गार है जिसमें जंग के दौरान जब आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं तो कुछ देर के लिए आपने इस जगह पर आराम फरमाया था। इन पत्थरों से क्या खुशबू आया करती थी, मतलब उसके लिए बयान नहीं कर सकता, लेकिन अब कुछ वजूहात के तहत उन्होंने सीमेंट से उसको बंद कर दिया, लेकिन फिर भी बहरहाल वहां तक जाने का रास्ता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जबरन जाएं, मैंने आपको जगह बताई, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, जहां जहां आपको मौका मिले जो मुनासिब लगे वैसे जाइएगा। एक और मस्जिद है जिसको मस्जिद खंदक कहते हैं, इस जगह पर जंग खंदक हुई थी, यहाँ पर 7 छोटी छोटी सी मस्जिदें बनी हुई थी। मस्जिद सवातीन के नाम से कहलाती थी, एक मौला अली के नाम की थी, एक बीबी फातिमा के नाम की थी, एक हजरत अबू बकर के नाम की थी, ऐसे करके 7 मस्जिदें थी। 1994 तक वो 7 मस्जिदें साफ दिखाई देती थी। हम लोगों ने उसमें नफिल नवाज़ें पढ़ी है, लेकिन अब तकरीबन 5 उसमें से ऐसी जो बहुत बोचीदा हो गई थी तो उनको शहीद कर दिया। 2 मस्जिदें बची हैं और उस जगह पर उन्होंने ये काफी बड़ी सी एक मस्जिद बना दी है जिसके अंदर का नजारा हम आपको दिखा दे। बहुत ही रूहानियत है यहाँ पे, बहुत बड़ी मस्जिद है, कोई पिलर नहीं है इसमें और अजीब सी महक सी खुशबू सी आती है, बड़ा मजा आता है। तो बहरहाल
تاریخ اسلام کی تیسری جنگ یہاں پر ہوئی تھی اور یہاں پر بھی صحابہ کرام شہید ہوئے اور یہاں کی جنگ میں ایک نصیحت ہم کو مل گئی تھی. ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ جنگ کے دوران بھی ظہر اور عصر کی نمازوں کا جب وقت ہوتا تھا تو صحابی جو جنگ میں لڑ رہے ہوتے تھے دو دو تین تین کر کے صحابی پیچھے کی طرف آگے ایک رکعت کی نیت باندھ کے نماز پڑھ لیتے تھے. یعنی جنگ کے میدان میں بھی مسلمانوں کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی, جو آج ہم قصدن علل اعلان قضا کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا کہ نماز بھی پڑھنا ہے. تو وہاں پر جو آخری دن تھا, جنگ کا جو آخری دن تھا, اس دن تلواریں چمک رہی تھی جیسے بجلی کون رہی ہو, بوندیں برستی جیسے بس تیروں کی بارش ہو رہی تھی. اور ایسے میں ظہر کا وقت آیا, اللہ کے نبی جنبش نہیں کر سکتے تھے ایک لمحے کے لیے, جنگ کا ہمامہ جاری تھا. عصر کا وقت آیا, ایک لمحے کے لیے کوئی صحابی یا اللہ کے نبی ہل نہیں سکتے تھے. شام کا دھندلکا ہوا, رات ہونے کا وقت ہوا اور فوجی اپنے خیموں میں واپس آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دو. ایک اذان اور جدا جدا اقامتوں کے ساتھ ہمارے نبی نے چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھی. یوں امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ اگر کسی عذر معقول کی وجہ سے تمہاری نمازیں چھوٹ جائیں تو تم اس ترتیب سے نماز پڑھ سکتے ہو. کوئی بات سمجھ میں آ رہی میرے؟ ہلکا سا ایسے کر دیا کیجیے کچھ, یا یہ کہہ دیے نہیں یہی کہہ دیے غلط بول رہے ہو, کچھ تو بولیے. ایک یہ مسجد جمعہ, یہ بڑی عجیب سی لوکیشن پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد جمعہ اگر آپ جائیں گے تو مسجد جمعہ جس جگہ پر بنی ہے اس کے سامنے ہی راستہ ہے. آپ 25-30 قدم اگر چلیں گے تو آپ ایسے پوائنٹ پہ یوں کھڑے ہوئیں گے کہ اگر آپ سیدھی طرف دیکھیں تو سیدھی طرف سامنے آپ کو مسجد قباء دکھ رہی ہوگی, جس راستے سے ہمارے نبی تشریف لائے تھے, اور اسی راستے سے مسجد قباء کے آگے چل کے آئیں گے تو یہ مسجد جمعہ ہے, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی ہے, پتھروں سے بندی کی ہے, اس کے بعد جب آپ آگے چلے ہیں تو چند قدم کے فاصلے کے بعد جس جگہ پر یہ مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے یہاں پر مسجد تھی. لیکن اس لمحے تک اللہ کے نبی نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی تھی. تو صحابہ اکرام جو ساتھ تھے ان کو یہ لگا کہ شاید اللہ کے نبی ابھی ظہر کی نماز پڑھیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو منبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا, اس کے بعد جمعے کی نماز ہوئی. یہ تاریخ اسلام کی پہلی جمعے کی نماز تھی جو آپ کے ہمارے نبی کی امامت میں صحابہ اکرام نے پڑھی تھی. لہذا اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے. آپ ایسے دیکھیں گے مسجد قباء سے بڑھتے ہوئے آئیں گے, سامنے اسی راستے میں مسجد جمعہ, اور مسجد جمعہ سے ایسے آگے بڑھیں گے تو یہ مسجد نبوی. مسجد نبوی سے 6 میل کے فاصلے پہ مسجد قباء ہے. لیکن آج اس طریقے سے ترتیب بنا دی گئی ہے کہ بالکل سیدھ میں وہ راستہ ہے, آپ پیدل وہاں سے اس طریقے سے آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. تو یہ مسجد جمعہ آپ کو دکھا دی. ایک باغ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا, اب وہاں پر بھی کافی لوگ جانے لگے ہیں, کچھ دیر کے لیے جائیے گا تو اس باغ میں بھی جا کے دیکھیے گا. یہ جنت البقیع مدینے کا قبرستان ہے جہاں پر کم و بیش 10,000 صحابی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کو خالی اس میں ایک چیز کی وضاحت یہ کر دوں کہ یہ جو راستے بنے ہوئے دکھ رہے ہیں جس پہ لوگ آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے آج کی تاریخ میں جو آدمی پہلی بار جا رہا ہے وہ ضرور ان راستوں پہ چل کے اندر تک جاتا ہے. لیکن میں آپ کو معذرت کے ساتھ وضاحت کر دیتا ہوں, 1994 میں 97 میں جب ہم حج کرنے عمرہ کرنے گئے اس زمانے میں یہ راستے اندر نہیں بنے تھے. اس زمانے میں گیٹ سے کھڑے ہو کے پورا جنت البقیع ایسے دکھتا تھا. اگر آج یہاں پر یہ راستے بنے ہیں اور آپ ان راستوں میں چلیں گے تو پتہ نہیں کون کون یہاں پر صحابی آرام فرما رہے ہیں. تو کیا دل گوارا کرے گا آپ کو جب نہیں؟ اچھا کوئی آپ کو سامان تو لینے جانا نہیں اندر, لہذا بہتر تو یہ ہوگا کہ جنت البقیع کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کے راستہ بنا ہوا ہے, وہاں سے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھ لیجیے اور چلے آئیے. یہ بتانا میرا فرض تھا. آپ اگر راستے پر اندر جانا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی کی بات ہے. اب اس طریقے سے آپ کے 9 دن پورے ہو گئے. مسجد نبوی کی تاریخ اور اذان کی تاریخ اگر بعد میں موقع ملا ضرور بتاؤں گا, کیونکہ 12:30 بجے ہے, کم سے کم عمرہ تو آپ کو کرا ہی دوں. آپ کو جب یہ بتا دیا جائے, مولوی کے ذریعے یہ بات پتہ چل جائے کہ آپ حضرات کو اب کل اتنے بجے بس میں بیٹھ کے مکہ چلنا ہے, جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے. عاشق رسول کے دل سے کوئی جا کے پوچھے مدینہ چھوڑنے پہ کیا عالم ہوتا ہے, آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ مدینے سے نکل رہے ہیں تو مکے جا رہے ہیں. عاشق رسول وہ جس کے دل سے تڑپ ہو, اس کو جب مدینے سے انڈیا واپس آنا ہوتا ہے تو دل بے قابو ہوتا ہے, دل بے چین ہوتا ہے. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے, ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی. بہت مشکل ہوتا ہے, بڑا بھاری وقت ہوتا ہے, کہنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن سچ بات یہ ہے کہ وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا.
کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ تو بن دینا، یہی صورت بچی ہے بس خدا کو منہ دکھانے کی، خاک مدینہ تو مدینے نہیں ملتی۔ خیر آپ آخری جب پتہ چل جائے تو روزے پہ پھر سے حاضری دینے آئیے گا، ادب اور احترام سے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا، اور ایک جملہ جو میں کہتا ہوں آپ کو بتا دے رہا ہوں، آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیے گا، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ آخری دن جب ہم یہاں سے چلنے لگتے ہیں، جب سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر سے کوئی مہمان آتا ہے اور اس مہمان کی ہم پوری خاطر کر لیتے ہیں، جب وہ مہمان جانے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھیے بھائی پھر آئیے گا، اے اللہ کے نبی آپ ایک بار کہہ دیجیے کہ پھر آنا، اے اللہ کے نبی آپ ایک بار کہہ دیجیے کہ پھر آنا، میرا دل یہاں سے جانے کو نہیں چاہتا، لیکن حالات ہے، مجبوری ہے، جانا ہے۔ ابو رافع اسلم حضرت عباس کے غلام ہے، ایک پیغام لے کے مکے سے بھیجے گئے۔ ابو رافع اسلم نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا، مکے سے پیغام لے کے مدینہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے، وہ پیغام دیا، اللہ کے نبی کو کبھی دیکھا نہیں تھا، دیکھا تو سینے میں ستارے اترنے لگے۔ 2-3 دن کا وقت گزرا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آیا تو تھا میں پیغام لے کے مکے سے، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد دل میں ایسے ستارے اتر رہے ہیں کہ اب میرا جی نہیں چاہتا، میں مدینہ چھوڑ کے اب مکہ نہیں جاؤں گا۔ ہر جاننے والے کی یہی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی کا ہمارے دل کا یہ حال ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو ابو رافع اسلم، مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بنا کے بھیجے گئے ہو، اور یہ بات ایفائے عہد کے خلاف ہے کہ کسی سفیر کو روک لیا جائے، لہذا تم ابھی مدینے سے واپس مکہ جاؤ، کچھ وقت وہاں پہ گزرنے کے بعد دیکھو دل کی کیا کیفیت ہے، تب بھی اگر دل کی یہ کیفیت ہو تو مدینے آ جانا، تمہارے رہنے کھانے کا انتظام کر دیں گے۔ تو یہاں سے جب ہم لوگ جاتے ہیں مدینہ تو وہاں دل مچلتا ہے، روتا ہے، بے چین ہوتا ہے، آنے کا جی نہیں چاہتا۔ وہاں سے حج کر کے جب آپ آ جائیں گے تو 2-3 مہینے بہت تازگی رہتی ہے مدینے کی، اگر وہ تازگی برقرار رہتی ہے تو پھر اللہ پاک عمرے کے لیے بلا لیتے ہیں، وہ تازگی اگر برقرار نہیں ہوتی تو بات وہی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر سلام پیش کیجیے گا، اپنی عرضی لگا دیجیے گا اگر مناسب ہو، اور اس کے بعد آپ اپنے کمرے پہ آ جائیے گا۔ اب آپ کمرے پہ آنے کے بعد غسل کریں گے، اب یہاں پر آپ کو احرام باندھنا ہے۔ اس جگہ پر ابھی تک آپ کے نارمل کپڑوں کا معاملہ چل رہا تھا، جو بھی تھا سفر یہاں سے شروع ہو کے اس لمحے تک آپ کرتا پاجامہ، شلوار قمیض، شیروانی، ٹوپی جو بھی پہنے آپ کی مرضی کی بات ہے۔ یہاں پر اب غسل کر کے اپنے کمرے پہ آپ احرام کی چادروں کو باندھیں گے، ایک چادر نیچے ہوگی، ایک چادر اوپر ہوگی۔ یہ وہی لمحہ ہوگا جو آپ کو آواز ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے دلوائی تھی، پکارا گیا تھا، آج وہ وقت نزدیک آ رہا ہے۔ احرام کی چادروں کو باندھنے کے بعد احرام کے نیچے کوئی کپڑا مرد حضرات نہیں پہنیں گے، مرد حضرات کے لیے اس طریقے سے 2 چادریں ہوں گی، ایک نیچے بندھے گی، ایک اوپر بندھے گی، اور خواتین کے لیے صرف آپ کا ایک اسکارف ہوگا، جہاں سے یہ بال آپ کے شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کے اس حصے تک، کان کی اس لو سے اس لو تک، یہ پورا حصہ آپ کا کھلا ہوگا، باقی کی چیزیں بند رہیں گی۔ اس طریقے سے احرام کی چادروں کو بھی آپ لپیٹیں گے۔ میرے جملے پہ غور کیجیے گا، ابھی آپ نے چادریں ہم ان کو کہتے ہیں، آپ نے ان کو چادروں کو اپنے جسم پہ لپیٹ لیا، آپ مولوی کے ذریعے حج کمیٹی کے ذریعے بس پہ بیٹھ گئے، یہاں سے بس چلنا شروع ہوئی، بس قریب 22 کلومیٹر چلے گی تو ایک جگہ پڑے گی جس کو میقات کہتے ہیں، دکھانا بھیا ذرا، اس کو میقات کہتے ہیں۔ اس طریقے سے الگ الگ انداز سے بنی ہوئی ہے، میقات کہتے ہیں۔ یہاں پر بس رکے گی، آپ بس سے اتریے گا، اندر آپ کو لیٹنگ سیکشن الگ ملے گا، جینٹس کا سیکشن الگ ملے گا، وہاں پر بھی استنجا خانے بنے ہیں، وضو خانے بنے ہیں، اس طریقے سے لائن سے استنجا خانے لیڈیز اور جینٹس دونوں سیکشن کے الگ الگ ہوں گے، اس طریقے سے وضو خانے ہوں گے جس میں آپ وضو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، عمرے کی نیت کرنی ہے، ابھی آپ حج کی نیت نہیں کریں گے، یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، عمرے کی نیت کریں گے، اور یہاں سے لبیک پڑھتے ہوئے اب مکے کی طرف چلیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ جب ہمارے آقا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے عمرے اور حج کے ارادے سے مدینہ منورہ سے چلنے کا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادریں باندھتے ہیں، ابھی نیت نہیں کرتے ہیں، مدینے سے تمام صحابیوں کو لے کے جب اس مقام پہ آ جاتے ہیں جو آج میقات ہے پیر علی کے نام سے، یہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچتے ہیں اپنا قافلہ لے کے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ پاک وادی ہے،
निशानदेही हो रही है उस जगह की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं ये पाक वादी है, कुछ देर यहाँ कयाम कीजिए। कुछ देर हमारे नबी कयाम करने के बाद यहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, उम्रे की नियत करते हैं और यहाँ से लब्बैक पढ़ते हुए अपनी ऊँटनी कस्बा पे सवार होते हैं और वो ऊँटनी जब चलने के लिए खड़ी होती है तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक पढ़ते हैं और लब्बैक पढ़ते हुए यहाँ से सफर शुरू होता है। लिहाजा आप हजरात को भी हुक्म है कि इस जगह से आप नियत करने के बाद अब यहाँ से लब्बैक पढ़ेंगे। लब्बैक पढ़ने का मतलब आपको बहुत अहम एक चीज बता दें। देखिए आप जहां से चलेंगे मक्के शरीफ अपने रूम तक पहुंचेंगे, फिर हरम तक आप जाएंगे, इस पूरे एपिसोड में कम से कम 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा। आम दिनों में बसें 5 साढ़े 5 घंटे लेती हैं, इस वक्त दुनिया भर के लोग ज्यादा होते हैं, वैसे ज्यादा होती, इसलिए जो है वो वहां ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स 8 घंटे मुस्तकिल लब्बैक पढ़ता रहे। लेकिन यह मुमकिन है कि आप थकान के दौरान खामोशी इख्तियार रखें, दुनियावी एतबार की बातें न करें। कुछ घंटों की तो बात है, जैसे ही उम्रा मुकम्मल हो जाएगा फिर आप आजाद हैं, फिर आप दुनिया की अपनी आराम से जो भी जायज बातें वहां पे कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन इस मौके पे ये पाबंदी आपके ऊपर लगाई गई है कि आप यहां से, तो आप क्या करेंगे, लब्बैक जब जब पढ़ेंगे, एक बार में 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, कुछ देर पढ़ते रहे, आप थकान महसूस हुई, खामोश होकर बैठ गए, कुछ दूर के बाद फिर थकान उतरी, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरतीब से आप वहां पहुंचेंगे। लब्बैक क्या पढ़ा दिया जाएगा, लब्बैक पढ़ेंगे आप लोग। मर्द हजरात बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, खवातीन ऐसे पढ़ेंगी कि उनके साथ की जो खातून है सिर्फ वो सुन सके, बाकी आपकी तेज आवाज नहीं, आपके लिए मना है। मदीने शरीफ में एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जा रहे थे, कुछ सहाबी सड़क पर खड़े बात कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मतलब नमूने कामिल बना के भेजे गए अल्लाह की तरफ से, कुरान ने वजाहत कर दी, तो हर लम्हा सहाबियों की इस्लाह करते थे। आपने फरमाया कि देखो अगर सड़क पे खड़े हो तो सड़क का हक अदा करो। तो एक साहबी रखते कि यार सड़क का क्या हक है? आपने फरमाया आते हुए लोगों को, जाते हुए लोगों को सलाम करो, मगर हाँ अजनबी औरतों को सलाम करने के लिए मना किया। ये खास तौर पे मना की, ये नहीं अगर अल्लाह के नबी ने कहा कि आने जाने वालों को सलाम करो तो आप इस इंतजार में खातून निकले तो सलाम करें, नहीं, उसी वक्त वजाहत कर दी कि नहीं, खवातीन को गैर महरम औरतों को सलाम करने के लिए इजाजत नहीं है। लिहाजा आप लोग पहले लब्बैक पढ़ते हैं, आप बुलंद आवाज में, आप आहिस्तगी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इस तरह से तराना है ये, जिसको पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है और आप अपनी बस में बैठ के सफर करते हुए खैर आफियत से मक्के शरीफ पहुंच जाएं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।